یہ ابھی تو بہت سارے لوگوں نے کووڈ میں آ کے انہوں نے آن لائن ایجوکیشن پہ فوکس کرنا سٹارٹ کیا. ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ کوئی وہ موسمی نہیں تھا, کووڈ میں کہیں سے نکل آیا. 2016 سے میں آن لائن ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہوں. ایک سال پڑھایا, دوسرے سال پڑھایا, تیسرے سال تو پڑھاتے پڑھاتے سوچا یار کیا ہے کہ ہر دفعہ وہی چیزیں ہم بار بار شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے تب سے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ کیا چیز نئی ہمارے اس ایجوکیشن میں مل رہی ہے. تب مجھے ملا کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے یہ 2016 میں دیٹ واز اے ویری نیو کانسیپٹ ان پاکستان. جتنے بڑے بڑے اسٹارٹ اپس ہیں پاکستان میں اس وقت ایجوکیشن کے, آن لائن ایجوکیشن کے اسپیشلی, ان سب کے ساتھ الحمدللہ کچھ نہ کچھ کام کیا ہوا ہے. کووڈ کے اندر سب کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑا. اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو آیا وہ یہی تھا کہ کوالٹی ڈیلیور نہیں ہو پا رہی تھی. کوالٹی ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے مسائل کیا ہیں, آن لائن ایجوکیشن کے مسائل کیا ہیں. ہم نے کسی کو بھی اس لیے نہیں اٹھا لیا کہ وہ ایک CSP آفسر ہے, اس نے خود کلیئر کیا ہوا ہے, یا یہ بندہ ٹاپر رہا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹاپر جو ہے وہ ایک اچھا ٹیچر بھی ہو. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. ناظرین, ایک سب سے اہم چیز جس کے بارے میں ہر انسان کانشیس ہوتا ہے وہ ہے اس کی تعلیم. اور تعلیم کے طریقے اب بدل چکے ہیں, اب لوگ آن لائن ایجوکیشن پہ شفٹ ہو چکے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز, کالجز آن لائن پلیٹ فارمز پہ بچوں کو ایجوکیشن دے رہی ہیں. ماں باپ کے اپنے تحفظات ہیں, بچوں کے اپنے پرابلمز ہیں. لیکن آج ہم ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جو بطور پرنسپل ایک ادارے میں سرو کر رہے تھے, ایک کالج میں. اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک سٹارٹ اپ کیا اور ایڈمی کے نام سے اپنے ادارے کی بنیاد رکھی جو آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے. اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انٹری ٹیسٹ بالخصوص CSS اور MCAT کے ٹیسٹ کے حوالے سے خاص طور پہ پریپریشن کرواتا ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ آن لائن ایجوکیشن آنے والے وقت میں کتنی اہم ہوگی اور ان کا ادارہ کس کس طرح سے کورسز پرووائڈ کر رہا ہے اور سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک تھے اور آپ بطور پرنسپل بھی سرو کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ اپنا ایک سٹارٹ اپ بنائیں ایجوکیشنل سیکٹر میں. یہ آئیڈیا اور خاص طور پہ آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے اور کب آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ علی. بیسکلی یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے ہمارا. جب ٹیچنگ کے طور پہ سرو کرنا سٹارٹ کیا, ٹیچر کے طور پہ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا, تو یہ ابھی تو بہت سارے لوگوں نے کووڈ میں آ کے انہوں نے آن لائن ایجوکیشن پہ فوکس کرنا سٹارٹ کیا. لیکن اصل میں لوگوں کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ کوئی وہ موسمی نہیں تھا, کووڈ میں کہیں سے نکل آیا. 2016 سے میں آن لائن ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہوں, اور تب سے ہی میری جو ایک انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا ایکسپلور کرنا ہے. ٹیچنگ میں یہ کرتا تھا کہ ایک سال کہیں پہ پڑھا لیا ہے, اب دوسرا سال جب سٹارٹ ہوتا تھا تو پھر سے ایک وہ ذہن پہ ایک چیز آتی تھی, یار پھر سے وہی کچھ کرنا ہے سارا سال. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک نیچر میں آپ کے ایک جو ہوتی کیوریوسٹی ٹو ایکسپلور سم تھنگ, کہ میں نے نئی ڈائمینشنس کو سرچ کرنا ہے. تو یہاں سے بیسکلی یہ سفر سٹارٹ ہوا. ایک سال پڑھایا, دوسرے سال پڑھایا, تیسرے سال تو پڑھاتے پڑھاتے سوچا یار کیا ہے کہ ہر دفعہ وہی چیزیں ہم بار بار شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے تب سے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ کیا چیز نئی ہمارے اس ایجوکیشن میں مل رہی ہے. تب مجھے ملا کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے یہ 2016 میں دیٹ واز اے ویری نیو کانسیپٹ ان پاکستان. تو وہاں سے میں نے سرچ کیا کون کر رہا ہے, کچھ اسٹارٹ اپس کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کام شروع کیا, اور تب سے الحمدللہ جتنے بڑے بڑے اسٹارٹ اپس ہیں پاکستان میں اس وقت ایجوکیشن کے, آن لائن ایجوکیشن کے اسپیشلی, ان سب کے ساتھ الحمدللہ کچھ نہ کچھ کام کیا ہوا ہے. کچھ ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جن کو پورے کورسز بنا کے دیے. ابھی ریسنٹلی وی ڈیڈ اے پروجیکٹ ود اے کمپنی فرام UK. وہ پاکستان میں آئے, ان کے ساتھ ہم نے پورے پاکستان کے تمام پروونسز کے لیے انٹرمیڈیٹ کے کورسز بنائے. تو بیسکلی وہ ایک کیوریوسٹی, وہ جو اندر سے ایک چیز تنگ کرتی تھی کہ نہیں اتنے میں گزارا نہیں ہونا, کچھ نہ کچھ نیا کرنا ہے. تو یہ ایک پورا سفر تھا جو کہ مجھے ٹیچنگ سے اٹھا کے اسٹارٹ اپ کی دنیا میں لے آیا. سر آپ کا جو ادارہ ہے ایڈمی, مجھے یہ بتائیے گا اس نے CSS کی آن لائن کلاسز کا آغاز کیا, اس کے پیچھے کیا ویژن تھا اور یہ کیسے اس کی کوالٹی ایشورنس پہ کام کرتا ہے؟ اچھا, میں پہلے آپ کو یہ کوالٹی والے کویشچن کا آنسر دینا چاہوں گا. اصل میں جب کووڈ کے اندر سب کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑا,
سب نے کچھ نہ کچھ جگاڑ لگا کے, جسے ہم کہتے ہیں, آن لائن ایجوکیشن میں اپنے آپ کو لے آئے. لوگوں کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, نہ کوئی سیٹ اپ بنا ہوا ہے, اور انہوں نے کچھ نہ کچھ پکڑ کے اسٹوڈنٹس کو ڈلیور کرنا اسٹارٹ کر دیا. اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو آیا وہ یہی تھا کہ کوالٹی ڈلیور نہیں ہو پا رہی تھی. کوالٹی ڈلیور کرنے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو پورا ایک بیک گراؤنڈ ٹریک چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کام کرتے آتے ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے مسائل کیا ہیں, آن لائن ایجوکیشن کے مسائل کیا ہیں. تو ہم نے سب سے پہلی چیز جو کہ ابو آل ہے, ہم نے انٹرمیڈیٹ کے کورسز کیے یا ہم نے سی ایس ایس کے کورسز کیے, ان میں ہم نے کسی کو بھی اس لیے نہیں اٹھا لیا کہ وہ ایک سی ایس پی آفسر ہے, اس نے خود کلیئر کیا ہوا ہے, یا یہ بندہ ٹاپر رہا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹاپر جو ہے وہ ایک اچھا ٹیچر بھی ہو. تو یو ایس پی جسے آپ کہو گے ہمارا, وہ سب سے امپارٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وی سلیکٹڈ ہینڈ پک دا ٹیچرس, جو کہ پروفیسرس تھے, اپنے اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے. ہم نے ان کو لیا اپنے اسٹارٹ اپ کے اوپر, ہم نے ان کے ساتھ کام کیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پڑھانا کیسے ہے, پڑھایا کیسے جاتا ہے. تو بیسیکلی کیونکہ ہم پڑھا رہے ہیں تو ٹیچرس ہمارا جو سب سے ایک مین, ٹیچرس کے ساتھ ہم کوالٹی ڈلیور کرتے ہیں. دوسری بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ کوالٹی ڈلیور کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سیٹ اپ میں آن لائن ایجوکیشن کا جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر لوگوں کو کیا کیا مسائل آتے ہیں. اب کیونکہ میں 5 سال سے آن لائن ایجوکیشن کے ساتھ کنیکٹڈ تھا, تو مجھے پتہ تھا کہ ہر جگہ پہ کون سی چیز اسٹوڈنٹس کو تنگ کر رہی ہے, کون سے ہرڈلز آ رہے ہیں. تو جب ہم نے پھر اپنا اسٹارٹ اپ ایڈمی کے اوپر اسٹارٹ کیا تو ہم نے وہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے ان تمام مسائل کو سالو کیا جو کہ اسٹوڈنٹس کو, جو کہ ٹیچرس کو, یا جو بھی اسے استعمال کر رہا ہے ان کو آ رہے تھے. سو دس از ہاؤ وی انشور آر کوالٹی. سر, سی ایس ایس کی پریپریشن آن لائن, یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کب آیا اور کیسے اسٹارٹ کیا؟ سی ایس ایس کو لے کے یہ, کیونکہ سپیریئر سروسز کا جو ایگزام ہے یہ آج کل اگر آپ دیکھو گے تو ہر کوئی دینا چاہتا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت ساری میتھس ہیں اس کے اوپر, کہ بہت سارے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو کلیئر اگر ریٹن پاس کر بھی لیں تو انٹرویو میں کلیئر نہیں کر پاتے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا کیوں ہے, کیوں لوگ فیل کیوں ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہمیں جو پتہ چلی وہ یہ تھی کہ ایک تو لوگوں کے اندر وہ ول پاور نہیں ہے, کرنے کی جو ایک اصل جو ایک آپ کو ارج چاہیے ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. دوسرا, مارکیٹ کے اندر بہت ساری ہرڈلز ہیں. یعنی اگر ہم آن لائن ایجوکیشن اور فزیکل ایجوکیشن کی بات کریں تو فزیکل ایجوکیشن میں جب آپ آف لائن کیمپس پہ جاتے ہو وہاں پہ آپ کے پاس ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے, افورڈیبلٹی کا ایشو ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ جو ایک لوور طبقہ ہوتا ہے ہمارا, جو غریب بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پیچھے ہولڈ کیے ہوئے تھا. تو بیسکلی سی ایس ایس کا پروگرام اسٹارٹ کرنے کے پیچھے ہماری جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو اب اچھے لوگ چاہیے, پاکستان کو اب وہ کوالٹی کے ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے, جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے اوپر نہیں آ پاتے کہ افورڈیبلٹی کا ایشو یا ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے ان کے پاس. تو ہم نے بیسکلی ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے, وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر پا رہے, وہ لوگ جو زیادہ فیسیں نہیں بھر پا رہے, وہ لوگ جن کو کوالٹی ایجوکیشن صرف اس وجہ سے نہیں مل پاتی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ بڑے شہروں کی طرف ٹریول نہیں کر پاتے. تو یہ ایک موٹیویشن تھی کہ ایک تو ان لوگوں کو ہم کسی نہ کسی طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکیں, اور دوسرا ان میں سے نکال کے لوگ ہم پاکستان کی جو ایلیٹ ہے, جو پاکستان کو چلا رہی ہے, ہماری جو سول سروسز ہیں, ان کے اندر لا کے بٹھا سکیں. سر, آپ نے اپنا ادارہ بنایا ایڈمی کے نام سے, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی آبزرویشن میں ابھی تک کیا کیا پرابلمز آئی ہیں جو اسٹوڈنٹ کے اینڈ پہ آتی ہیں اور ٹیچر کے اینڈ پہ آتی ہیں جب وہ آن لائن ایجوکیشن دیتے ہیں؟ اچھا, آن لائن ایجوکیشن میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپیرینس کا بہت بڑا فقدان ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. اب ایکسپیرینس کا جو فقدان ہے وہ کیوں ہے, اس کی وجہ, سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ فلڈ آ گیا, نئی ویب سائٹس بن گئیں, نئے کورسز آنا سٹارٹ ہو گئے. لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے ٹو لرن سم تھنگ نیو, ہم اس کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یار فیسیں آنا بند ہو گئی ہیں تو کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دو تاکہ وہ ایک سرکل چلتا رہے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی, اتنی پیتھیٹک کوالٹی ملی. میں نے خود دیکھا کہ بہت سارے کورسز ایسے ہوتے تھے کہ آپ کو نہ تو اسکرین پہ کچھ نظر آ رہا ہوتا تھا نہ کچھ سنائی دے رہا ہوتا تھا. لوگ جب اس طرح کی چیزیں لوگوں کو ملنا سٹارٹ ہوئیں, اور وہ اتنی زیادہ ملنا سٹارٹ ہوئیں کہ اب جب آپ کسی سے پوچھتے ہو کہ آن لائن کورس ہے تو اب ہمیں جو مسئلہ فیس کرنا پڑ رہا ہے, ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم آن لائن پریپیئر کرا رہے ہیں تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت فیس کر لیا ہے, ہمارا تو ایک طرح سے ایمان ہی اٹھ گیا آن لائن ایجوکیشن سے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ
फेस करना पड़ा कि इनएक्सपीरियंस लोग जो थे वो इस सेक्टर में कूद पड़े बगैर किसी तैयारी के। टीचर्स के एंड पे जो बड़ा मसला रहा है, टीचर को ये मसला होता है, देखें जब आप ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आपके सामने कोई फिजिकल ऑडियंस नहीं बैठी हुई, वहाँ अब टीचर जो है ना हमारे ज़्यादातर ट्रेंड इस तरह से होते हैं कि सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस देख के वो जज करते हैं कि मुझे अगली बात क्या करनी है। अब यहाँ पे बच्चे तो थे नहीं, सामने कैमरा था और वो ये एक्सप्रेशंस नहीं दे रहा, इस वजह से उनको समझ में नहीं आता था, बात करते करते रुक जाते थे कि अब आगे क्या बोलें, वो फ्लो टूट जाता था। अब मैंने फिर जब हमने एडमी को स्टार्ट किया, हमने अपनी टीम को जब ट्रेन करना शुरू किया, तो मैंने अपनी एग्जांपल भी वहाँ पे दी कि 5 साल में मुझे पढ़ाते पढ़ाते कैमरा के सामने अब मेरा ये हाल हो गया है कि बच्चे बैठे हो तो नहीं पढ़ाया जाता। यानी अब वो कैमरा जब देखते हैं तो कैमरे को एक बच्चा ही समझ के उसके एक्सप्रेशन अब ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। और यही हमने अपनी टीम को एडमी के ऊपर ट्रेन किया कि इस तरीके से वो कैमरे को इस तरह से समझें कि वो एक लाइव इंसान है, स्टूडेंट सामने बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो चीज़ें जो है निकलना शुरू हो जाती हैं। तो दोनों एंड के ऊपर हमने माशाल्लाह काम किया है और स्टूडेंट्स के जितने मसाइल थे उनको भी सॉल्व किया और टीचर्स की तरफ जो प्रॉब्लम आ रहे थे इनको भी सॉल्व करने की कोशिश। सर आपने जब अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया, इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या इंस्पायरेशन थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको ज़िंदगी में मुतासर किया और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्यों टीचिंग पढ़ाते पढ़ाते जॉब से उठ के मैं इधर स्टार्टअप वाली साइड पे आ गया, तो उसकी वजह सिंपल ये थी कि वो एक क्यूरियस नेचर थी, एक्सप्लोर करने की एक नेचर थी। और आप किसी भी नौकरी में हो, बेशक वो टीचिंग की जॉब है, वो आपको एक लिमिटेड सर्कल के अंदर रखती है। तो मेरा स्टार्टअप करने के पीछे जो एक वजह थी वो ये थी कि स्काई इज़ द लिमिट। जो इंसान अपनी पोटेंशियल को पहचानेगा उसके लिए फिर स्काई इज़ द लिमिट, वो उसके लिए कोई बाउंड्रीज मैटर नहीं करती। तो जॉब जो होती है वो आपको बाउंड कर देती है। तो एक तो उससे बाहर निकलने के लिए, दूसरा सबसे बड़ी वजह थी कि जब क्लासरूम में हम बैठे होते हैं तो क्लासरूम में तो आपके पास 50, 60, 100 स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 स्टूडेंट को एक साल में इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी हम ये चाहते थे कि क्यों ना पूरे पाकिस्तान को, एक बच्चा जो कि सिंध के किसी इलाके में बैठा हुआ है, किसी गांव में बैठा हुआ है, जो पंजाब के किसी बैकवर्ड एरिया में किसी गांव में बैठा हुआ है, उस बेचारे का क्या कसूर है कि वो उस हाईली क्वालिफाइड टीचर से नहीं पढ़ पा रहा, वो उन एक्सपीरियंस टीचर से नहीं पढ़ पा रहा जिनसे पढ़े हुए लोग जो हैं वो आज बड़े बड़े ओहदों पे जाके बैठे हुए हैं। तो एक तो ये था कि वी वांटेड टू एजुकेट पाकिस्तान को एजुकेट करना है, उन लोगों को ऊपर लेके आना है, जितने भी बैरियर्स हैं सारे एजुकेशन की राह में, इसको तोड़ना है। तो ये एक बेसिक इसके पीछे मोटिव था स्टार्ट करने के पीछे। दूसरा पार्ट मैं आपको इस तरह से बताता चलूँ, आपने बताया कि कौन से लोग थे जिन्होंने मुझे मुतासिर किया। असल में यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि कुछ ऐसे लोग आपको ज़्यादा मुतासर कर जाते हैं जो कि आपके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैंने शाह साहब की बातें भी बड़ी इस बारे में सुनी हुई हैं। वो अक्सर कहते रहते हैं कि आपका जो दुश्मन है ना वो आपको ज़्यादा पुश कर रहा होता है। तो मैंने जब शुरू में ऐसे ही एक आइडिया सोचा कि जॉब छोड़ के इसको शुरू करते हैं, स्टार्टअप को शुरू करते हैं, तो स्टार्टअप का मैंने जब नाम रखा तो मुझे याद पड़ता है आज भी कि एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि ये एडमी शेडमी 6 महीने में ख़त्म हो जानी है। मतलब दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट ही सेड कि 6 महीने में ख़त्म हो जानी है। एंड दैट इज़ द लाइन जिसने मुझे आज तक ख़त्म नहीं होने दिया। मैं हमेशा याद रखता हूँ कि अगर उस वक्त शायद वो ना कहता तो शायद मेरे पास जॉब चल रही थी, अच्छी सैलरी चल रही थी, मैं उस वक्त एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन उस वक्त मैं एक बहुत अच्छी अपने जैसे कंफर्ट जोन में था, तो शायद मैं वाकई ख़त्म कर देता। लेकिन जब भी मैं कभी इसको बंद करने का सोचता हूँ तो मुझे वो वाली लाइन याद आ जाती है, ये तो 6 महीने में ख़त्म हो जानी है। तो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर गोल्स हमारे ये हैं कि इसी तरह से मेंटोर्स, जो अच्छे मेंटोर्स हैं, जो कि वाकई अपने स्टूडेंट्स को जो अपने फेलोज़ को ऊपर जाता हुआ देखना चाहते हैं, उनके साथ मिल के पाकिस्तान को बदलना है, पाकिस्तान के एजुकेशन को बदलना है और पाकिस्तान के उस तबके को हमने ऊपर लेके आना है क्वालिटी एजुकेशन के साथ, जो कि बहुत वजूहात से नीचे दबा हुआ है। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपने सुने हुए हैं, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे? कासिम अली शाह साहब इज़ वन ऑफ द मेंटोर्स जिनको मैं बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ। और आप सच पूछें तो मुझे जो एक हिम्मत मिलती है ना,
وہ مجھے ان میں سے ان کا سب سے بڑا رول ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کے اوپر بھی بہت ساری کانسپریسیز ہوئیں, بہت ساری چیزیں آئیں, لیکن ان کا وہ ایک چیز میں نے اب یاد رکھی ہوئی, کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ان کو باتیں کرنے دو, آپ جو ہیں وہ آپ اپنا کام کنٹینیو رکھو. وہی نا سوچ بدلنے والی بات جو کرتے ہیں, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بھی جو آپ سلوگن ہے, سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. تو اصل میں اگر ان چیزوں سے امپریس ہو کے آپ اگر اپنا کام روک دو گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. تو مجھے شاہ صاحب کی یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب ہاتھی جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے بھونک رہے ہوتے ہیں, تو ان کو کرنے دو اپنا کام. مجھے ان کی یہ والی بات, کنسسٹنسی ان کی جو ہے وہ ہمیشہ سے مجھے امپریس کیے ہوئے ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ اسی طرح سے اپنا کام کنٹینیو رکھیں اور میرے جیسے اور ہمارے جیسے اور بہت سارے لوگوں کو امپریس کرتے رہیں اور ان کو انسپائر کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے ادارے کے بارے میں اور ان کے آن لائن ایجوکیشن پہ کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.